السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن سی، یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: فرقان خان، عمران اتاری، محمد ناظم، عبد القادر عریشہ خان، محمد اویس، عاقب خان، سید عمران جاباز خان، شاداب قادری، شازیہ اشرفی، حافظ فیض اشرفی، نیاز وارث، امیر بانو عبداللہ۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا پہلا سوال: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کا اصلی نام کیا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے عبداللہ، بی عمرو، سی ہاشم، یا ڈی تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کا اصلی نام عمرو ہے۔ ہاشم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حشم کے معنی روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جس نے اپنی قوم کو قحط کے زمانے میں اشکنا یعنی روٹی کے ٹکڑے پکا کر کھلائے وہ یہی تھے، اور علو و مرتبت کے لحاظ سے ان کو امر العلا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: حضرت عبد المطلب کا اصلی نام کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے عبداللہ، بی شبی، سی عمرو، یا ڈی عبد مناف۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، حضرت عبد المطلب کا اصلی نام شبی تھا۔ ان کا یہ نام اس وجہ سے تھا کہ وقت ولادت ان کے سر میں سفید بال تھے۔ انہیں شبیۃ الحمد بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے اکثر افعال پسندیدہ تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کی تعریف و ستائش کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ ان کو عامر کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: ابو جہل کا اصلی نام کیا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے عامر، بی عمرو بن ہشام، سی عبد مناف، یا ڈی عبد العزیٰ۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، ابو جہل کا اصلی نام عمرو بن ہشام تھا۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس جگہ کو مومن کے لیے قید خانہ کہا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے اس کے مکان کو، بی اس کی قبر کو، سی دنیا کو، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس کی بدبو ہی کی وجہ سے تو یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بخدا دنیا اللہ کے یہاں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اگر اللہ کے یہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پی سکتا۔ اور مزید فرمایا دنیا ملعون ہے، اس کی ہر وہ چیز ملعون ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو در خور اعتنا نہ سمجھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی منگوایا تو پانی اور شہد حاضر کیا گیا۔ آپ جب اسے منہ کے قریب لے گئے تو بے اختیار رونے لگے، یہاں تک کہ پاس بیٹھے ہوئے سب صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ کچھ دیر بعد آپ نے پھر پینے کا ارادہ فرمایا، مگر شہد اور پانی دیکھ کر دوبارہ رونے لگے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے خیال کیا شاید ہم اس رونے کی وجہ دریافت نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ نے اپنے آنسو صاف کر لیے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ خلیفۃ الرسول، آپ کے رونے کا باعث کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف نصیب ہوا۔ آپ اپنے جسم مبارک سے کسی نظر نہ آنے والی چیز کو دفع فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس ابھی دنیا آئی تھی، میں نے اسے کہا مجھ سے دور ہو جا، وہ لوٹ گئی ہے اور یہ کہہ گئی ہے کہ آپ نے مجھ سے کنارہ کشی فرما لی ہے، مگر بعد میں آنے والے ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اور ایسے لوگ ہم ہی نظر آ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے پھندے میں آ کر کے پھنس گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں اپنی آخرت بھی نظر نہیں آ رہی۔ فرمان نبوی ہے، ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے جو جنت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا کے حصول میں سرگرم ہے۔ دنیا کی ایک تمثیل، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ دنیا کی طرف آئیے۔ آپ نے ایک پرانا چیتھڑا اور بوسیدہ ہڈی دست مبارک میں لے کر فرمایا، یہ دنیا ہے۔ اس تمثیل سے اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ دنیا کی زینت اس چیتھڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور چلتے پھرتے انسان کی ہڈیاں اس ہڈی کی طرح بوسیدہ ہو جائیں گی۔ فرمان نبوی ہے کہ دنیا سبز اور شیریں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا فراخ کر دی گئی تو انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں زیورات، کپڑوں اور عورتوں اور عطریات کے لیے وقف کر دی تھی، اور ان کا انجام تو تم نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا کو معبود بنا کر اس کے بندے نہ بن جاؤ، اپنا خزانہ اس ذات کے یہاں جمع کرو جو کسی کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیاوی خزانوں کے لیے تو خوف ہلاکت ہوتا ہے، مگر جس کے خزانے خدا کے یہاں جمع ہوں وہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔ آپ نے مزید فرمایا، اے میرے حواریوں، میں نے دنیا کو اوندھے منہ ڈال دیا ہے، تم میرے بعد کہیں اسے گلے نہ لگا لینا۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس میں آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے اور اسے چھوڑے بغیر آخرت کی بھلائی ناممکن ہے۔ دنیا میں دلچسپی نہ لو، اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور باخبر رہو، دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے، اور ایک لمحے کی خواہش نفسانی اپنے پیچھے طویل پشیمانی چھوڑ جاتی ہے۔ اور فرمایا، دنیا تمہارے لیے سواری بنائی گئی اور تم اس کی پشت پر سوار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند یہی دنیا ہے۔ اللہ نے اسے جب سے پیدا فرمایا کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر کہیں جا رہے تھے، پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے، انسان اور جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے دیکھ کر کہا، اے سلیمان، بخدا اللہ نے آپ کو ملک عظیم دیا،
آپ نے یہ سن کر فرمایا بندے مومن کہ نام اعمال میں درج صرف ایک تسبیح میری تمام سلطنت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ سب فانی ہے مگر تسبیح باقی رہنے والی ہے۔ فرمان نبوی ہے تمہیں مال کی کثرت نے مشغول کر رکھا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، مگر اپنے مال میں جو تو نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہا۔ اور ایسی دولت کے کبھی چکر میں مت پڑنا جو تمہیں اللہ اور اس کی مخلوق سے غافل کر دے، جس سے تمہارے اندر تکبر آ جائے۔ ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا کہ مولا ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں اور ہم تیرے علاوہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام لوگ کمنٹ میں آمین ضرور کہنا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، امام زین العابدین کا اصلی نام کیا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے علی بن حسین، بی علی بن شبیر، سی عبد الرحمن، یا ڈی یہ تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن اے، امام زین العابدین کا اصلی نام علی بن حسین ہے۔ زین العابدین لقب اس طرح سے ہوا، ایک رات آپ نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں ظاہر ہوا تاکہ آپ کو عبادت سے باز رکھے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس سانپ نما شیطان نے آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے کر نہایت ہی سختی سے کاٹا، جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے نماز قطع نہ کی۔ آپ پر کشف ہوا کہ وہ شیطان ہے۔ اسی اثنا میں ایک آواز سنائی، ایک کہنے والا کہتا تھا کہ آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں۔ تبھی سے آپ کا لقب زین العابدین پڑ گیا۔ شواہد النبوہ صفحہ نمبر 326۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، وہ کون سی عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے اندھیری قبر میں بھی روشنی ہو جائے گی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے روزہ رکھنے سے، بی زکوٰۃ دینے سے، سی نماز پڑھنے سے، یا ڈی حج ادا کرنے سے۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ تو صحیح جواب دیں گے، اگلی ویڈیو میں لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔